بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے علم تجوید کے سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ، اس میں حروف تہجی ضاد تک پڑھے تھے. اس سبق میں جو پارٹ 2 ہے اس کا، وہ پہلا حصہ تھا، یہ دوسرا حصہ ہے. اس کے اندر ہم مزید جو حروف تہجی ہیں یا حروف الہجا ہیں مفردہ، علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے. اب جس طرح سے اس کو ہم نے کیا تھا کہ صاد ضاد، یہ اس کے نام اس طرح بولنے، سواد یعنی منہ کو گول نہیں کرنا، اسی طرح سے اس کو بھی کرنا. طا، اس کو طوا نہیں بولنا، اس کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے. وا، عین، عین، غین، فا، فا، قاف، قاف، لام. اس میں ایک کاف لکھا نہیں گیا، وہ لکھ دیتے ہیں دوسرا. یہ موٹا کاف کہلاتا ہے. یہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح سے بھی، کہیں کہیں ڈنڈے کے ساتھ بھی یہ لکھا جاتا ہے. عموماً عربی میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے. قاف، یہ موٹا کر کے، یہ باریک. کاف، جیسے ہمارے کاف عام طور پر ہم بولتے ہیں. لام، لام، میم، نون، واو، واو، ہا، ہا. یہ سینے کے زور سے اس کو ادا ہوتا ہے. حمزہ، تو یہ حمزہ جو ہے یہ زبر زیر پیش کے ساتھ بھی، جیسے پہلے ہم نے سیکھا تھا وہ بھی حمزہ ہے. یہ بھی عموماً جو حمزہ ہے یہ یہاں پر ہمارے ہاں جو قاعدے ملتے ہیں ان کے اندر یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. جو ہماری عربی ڈکشنری ہیں ان میں شروع حمزے سے کرتے ہیں وہ لوگ. یا، یا یعنی یا لکھنے کے 2 طریقے ہیں، اس طرح بھی یا لکھی جاتی ہے، اس طرح بھی لکھی جاتی ہے. تو یہ حروف تہجی، یا ان کو عربی میں کہتے ہیں حروف الہجا المفردہ، یعنی جدا جدا اکیلے اکیلے. اب دوبارہ سے حروف ہجا، ان کو دوبارہ سے ہم دہراتے ہیں. الف، حمزہ، یہ جو زبر زیر والا لکھا ہوا ہے یہ سب حمزہ ہے. با، تا، ثا، اس کو سیٹی کے بغیر ادا کرنا. جیم، ہا، ہا، دال، ذال، را، زا. یہ تھوڑا زور لگا کے اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ. سین، اس میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے. شین، اس میں زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے. صاد، صاد، اس میں بھی سیٹی لیکن تھوڑی مٹاؤ ہوتا ہے اس کی نسبت. ضاد، ضاد، طا، وا، عین. یہ گلے کے اندر سے اس کو ادا کرنا ہے. عین، عین، غین، فا، قاف. یہ 2 نقطے والا جو ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. قاف، کاف. یہ اور یہ ایک ہی ساؤنڈ اس کی ہوتی ہے، باریک ساؤنڈ ہوتی ہے. لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ کل 29 حروف ہے. ان میں سے ایک حرف الف جو ہے اس کی اپنی ساؤنڈ نہیں ہے، آواز نہیں ہے. باقی جو 28 حروف ہیں ان کی آوازیں ہیں، علیحدہ علیحدہ آوازیں ہیں. اب آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم ان میں جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. اسی طرح سے جو حرکات ثلاثہ ہے، اس کے علاوہ جو حرکات ہیں عربی زبان میں، ان پر بھی ہم ساتھ ساتھ ہی گفتگو کرتے رہیں گے. تو ہم نے اس سبق میں حرکات ثلاثہ سیکھی ہیں
کہ زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ یعنی 3 کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حروف تہجی کے نام کیسے پڑھتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو غلط پڑھا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ غلط ہے، اس طرح سے صحیح ہے۔ تو یہ ہم نے جب اس کی آوازوں کو سیکھ لیا صحیح، تو سمجھ لیں ہم نے عربی بولنا صحیح سیکھ لیا، اور قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیا، اور ہم نے نماز صحیح پڑھنا سیکھ لی۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ چیز نہ سیکھیں، اب کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے جی میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں ٹیچر بن گیا ہوں، میں پروفیسر بن گیا ہوں، میں علامہ بن گیا ہوں۔ تو اگر آپ کو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھنا آتا، آپ کو نماز صحیح نہیں پڑھنی آتی، اس وجہ سے کہ آپ ان میں فرق نہیں کر سکتے، ان کو صحیح ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہماری بنیاد ہے، اس کو ہم نے صحیح سیکھنا ہے، اس کی مدد سے ہم نے پوری جو عربی اپنی ہے اس کی بنیاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ مع السلامہ۔